ذرا سوچو، تم بنا پانی اور کھانے کے ایک کمرے میں پھنس جاؤ اور وہاں سے باہر نکلنا ناممکن سا لگے۔ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری آج کی اس کہانی میں۔ پوری رات شراب پینے کے بعد ایک آدمی جب صبح اٹھا تو اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ اپنی سائیڈ میں دیکھ کر ڈر گیا کہ ایک مرا ہوا چوہا بالکل اس کے ساتھ پڑا تھا۔ جلدی اس کو احساس ہوا کہ وہ ایک تجوری جس کمرے میں قیدی ہے، جس میں ایک لوہے کا دروازہ اور ایک الماری ہے۔ بہت ساری مکھیاں اس کے آس پاس گنگنا رہی تھیں، ان میں سے کچھ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے مرے ہوئے چوہے پر بزی تھیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے گھڑی پر دیکھا کہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے وہ لوہے کا دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے دروازہ پیٹ پیٹ کر چلانا شروع کر دیا لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کمرے میں کب اور کیسے پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے پیشاب کا پریشر بڑھنے لگا اور اس سے بہت تیز سے واش روم جانا ہے۔ پہلے تو اس سے لگا کہ اس کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے۔ اس سے لگا کہ یہ کام فلیچر نام کے آدمی کا ہے جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ مذاق میں کہنے لگا کہ وہ باہر آتے ہی وہ اسے نوکری سے نکال دے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس سے احساس ہوا کہ باہر کسی کے ہونے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکال کر فلیچر کو کال کی لیکن وہاں سگنل ہی نہیں تھا۔ اس کا پورا مطلب یہ تھا کہ باہر والی دنیا سے اس کا کنیکشن پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے کمرے میں موجود لوہے کی الماری کو بھی کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی پوری طرح بند تھی۔ کمرے میں چل کر اس نے چھپے ہوئے کیمرے بھی ڈھونڈنے چاہے لیکن وہاں ایسا کچھ ہی نہیں تھا۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور دھیرے دھیرے سے اس کا چڑچڑا پن غصے میں بدلنے لگا۔ غصے سے بھر کر اس نے اپنی بیلٹ اتاری اور لوہے کا دروازہ پیٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر رک گیا کیونکہ اس نے ایک دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے چلا کر کہا کہ اگر وہ اسے باہر نہیں نکالے گا تو وہ سب کو پولیس کے حوالے کر دے گا، لیکن پھر بھی باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پورا ایک دن بیت گیا تھا۔ اب اس نے نیند سے اٹھ کر اپنا فون چیک کیا لیکن فون بھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہاں نہ کھانا تھا نہ پانی، اسی لیے زندہ رہنے کے لیے اس سے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور مجبوری میں اسی میں پیشاب کر کے پی گیا۔ اکیلے پن اور بھوک کی وجہ سے وہ پاگل سا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اسے اوپر لگی ٹیوب لائٹس میں ایک چابی سی دکھائی دی۔ اس نے فوراً لائٹ توڑ کر چابی باہر نکالی۔ اس چابی کی مدد سے وہ لوہے کی الماری کھل گئی جس کی وجہ سے اس کو پورے آکسیجن کے 2 کین اور ہتھوڑی جیسے کچھ اوزار ملے۔ اس نے اوزاروں کی مدد سے وہ لوہے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن دروازے پر ایک خروش تک نہیں آئی۔ وہ ویلڈنگ مشین کے ذریعے دروازے کو جلانے لگا لیکن اسے اس کا استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ ویلڈنگ گن کی آگ دیکھ کر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے فائر الارم کو ٹریگر کرنے کا پلان بنایا جس سے اسے تھوڑا پانی نصیب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ الارم نکلی نکلا۔ اس کے بعد اس نے ہتھوڑی سے دروازے کا تالا توڑنے کا پلان بنایا لیکن وہ دروازہ مضبوط تھا۔ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر وہ ڈپریشن میں جانے لگا۔ اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے الماری کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر سے شانت ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی دیوار میں اس سے ایک سوراخ دکھائی دیا۔ وہ ہتھوڑی لے کر اس سے توڑنے لگا۔ وہ وہاں سوراخ بنا کر باہر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ دھیرے دھیرے کمرے میں آکسیجن کا اثر کم ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے پوری آکسیجن لے لی لیکن پھر اس کے جسم میں آکسیجن بھر جانے سے اسے چکر آنے لگے۔ اس نے آکسیجن سلنڈر بند کیا اور اس کی نظر مرے ہوئے چوہے پر لگے، کچھ کیڑوں پر پڑی۔ اب زندہ رہنے کے لیے اس سے کیڑے کھانا پڑے۔ پیٹ پوجا کے بعد اس نے سرنگ بنانے کا کام جاری رکھا۔ کافی محنت کے بعد اس نے وہ چھید بڑا کر دیا اور اسے دیوار کے اندر موجود لوہے کے سریے دکھائی دینے لگے۔ اس نے ویلڈنگ گن کے ذریعے وہ سریے کاٹے اور دیوار کو توڑنا جاری رکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے روشنی آنے لگی جسے دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب چھید اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ اس سے باہر نکل جائے، لیکن جیسے ہی وہ اس پار گیا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ویسے ہی ایک اور کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کی ساری محنت برباد ہو گئی تھی۔ لوہے کا دروازہ پاگلوں کی طرح پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شانت ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے کے کونے میں ایک لال رنگ کا تابوت رکھا تھا۔ اس نے دھیان سے تابوت کا ڈھکن ہٹایا اور اس کے اندر ایک سندر سی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مری ہوئی تو نہیں لگ رہی تھی، شاید گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ جب اس آدمی نے لڑکی کو جگایا تو وہ پوری طرح سے ڈر جاتی ہے۔ جب اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ لڑکی ڈر کر اسی کے پرانے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ اس آدمی میں اسے کچھ بھی سمجھا پانے کی طاقت بچی ہی نہیں تھی،
اسی لیے اس نے تابوت میں سو کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن بیچ رات میں ہی ڈری ہوئی لڑکی نے آ کر اسے جگا دیا۔ اس نے آدمی کو سرنگ کا کام جاری رکھنے کا اشارہ کیا، لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے کچھ بھی کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اتنے دن کام کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر بھی چوٹ آ گئی تھی، اس سے اب آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس لڑکی نے خود ہی اوزار اٹھا کر سرنگ کھودنی شروع کر دی، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے پیشاب آ گیا اور وہ دوسرے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن آدمی نے اسے وہیں روک لیا۔ وہ اشارہ کر کے اسے کوئی سمجھانے لگا۔ اصل میں اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا تھا اور اس لڑکی کا پیشاب بہت قیمتی تھا۔ تھوڑا ہچکچا کر لڑکی نے اس کی بات مانتے ہوئے اس کے جوتے میں پیشاب کر ہی دیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے یہ واہیات کام بھی کرنا ہی پڑا۔ حالانکہ وہ عورت اس آدمی کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس آدمی کو دیکھ کر یہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ پھر آدمی اسے کیڑے کھانے بھی سکھانے لگا، لیکن وہ کیڑے کھانے سے صاف منع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی اس کمرے کی دیوار پر چھید کرنے کا کام میں لگ گیا، لیکن کافی دیر کے بعد ہی وہ چھوٹا سا ہی چھید کر پایا۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکی ناراض ہو کر رونے لگی۔ آدمی نے گانا گا کر اسے شانت کیا اور وہ بھی اس کے ساتھ گانا گانے لگی، لیکن تبھی اس آدمی کے ہاتھ پر ہتھوڑا لگ گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنے سر کا کپڑا نکال کر اس کے زخم پر لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں میں دوستی ہو گئی اور وہ دونوں اکٹھے کھودنے کا کام کرنے لگے۔ اچانک لوہے کا دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا۔ دونوں بھاگ کر اس کی طرف گئے، لیکن تالا پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد انہیں سمجھ آ گیا کہ جب تک وہ دروازے سے پیٹ کر کے رکھیں گے تب تک تالا کھلتا رہے گا۔ دھیرے دھیرے وہ پیٹ کر کے دروازے کے قریب پہنچے۔ آخر کار اس ترکیب سے دروازہ کھل گیا اور دونوں تیسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے یہ بھی ویسا ہی کمرہ تھا جہاں ایک خالی قبر رکھی گئی تھی اور پہلے جیسا ایک لوہے کا دروازہ بھی تھا۔ لڑکی نے سمجھداری دکھائی اور جلدی سے پچھلے کمرے سے سارے اوزار اٹھا کر لے آئی۔ انہوں نے پچھلے کمرے کی طرح اس سے بھی کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو بھی کرتے دروازہ بند ہی رہتا۔ اب ان کے پاس قبر کھود کر سرنگ بنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اب اس آدمی کے جسم میں بالکل طاقت نہیں بچی تھی اور وہ چکر کھا کر گر پڑا۔ لڑکی اب بھی ٹھیک تھی کیونکہ اس نے اتنا کام نہیں کیا تھا۔ اب آدمی کے جسم میں بخار آنا شروع ہو گیا۔ تبھی اسے قید کرنے والے کی اصل خواہش کا احساس ہوا۔ آدمی کا احساس ہوا کہ قید کرنے والا ان دونوں کو ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے باہر نکلنے کے لیے ہم میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ کمرے میں رکھی قبر ان میں سے ایک کی منزل ہے۔ ساری مصیبت ختم کرتے ہوئے آدمی نے اس لڑکی کا خون کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا۔ اب اس کی زندہ رہنے کی ساری امید اور ہمت ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس نے خود کو ہی قبر میں کٹا دیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نے تھپڑ اور غصے سے آدمی کو جاگے رہنے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اس نے آدمی کو قبر سے باہر نکالا اور اسے زمین پر لٹا کر سلانے لگی۔ اب وہ بھی اس سب سے تنگ آ گئی تھی اور دروازے پر جا کر چلانے لگی، لیکن باہر سے تھوڑی سی بھی آواز نہیں آئی۔ اب اسے بھی کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے آنسو دے کر اس آدمی کی پیاس بجھائی۔ اگر وہ مر گیا تو وہ بھی زیادہ دیر بچ نہیں پائے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس آدمی کو سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ لڑکی کے چھونے سے وہ ہلکا ہلکا جاگتا رہا۔ جیسے تیسے لڑکی نے پوری رات اسے جگائے رکھا۔ کچھ دیر بعد دونوں تھک کر زمین پر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آدمی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی اس کے پاس ہی سو رہی تھی۔ رینگتی رینگتی وہ دوسرے کمرے تک گیا اور تابوت سے کپڑا اٹھا کر اس لڑکی پر اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ کمزوری سے ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ تبھی اسے تالے کی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں فوراً اٹھ گئے اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی دونوں نے دروازے کی طرف پیٹ کرنا شروع کیا۔ اب آدمی اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا کہ خود سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ لڑکی کسی طرح اس کو سہارا دے کر اپنے ساتھ دروازے تک لے جاتی ہے۔ پھر تبھی دروازہ کھل گیا اور ایک نہایت ہی خوبصورت نظارہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ لوہے کے دروازے کے باہر کی دنیا کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ چاروں طرف بے حد پرندے اور پھول پھیلے ہوئے تھے۔ اتنا سندر نظارہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوشی سے مسکرانے لگے۔ اتنی مشکلیں سہنے کے بعد انہیں آخر کار ایک خوبصورت تحفہ ملا۔